میں سب کو ایسے کراؤں گا، کیا کروں گا میں؟ سب کو ایسے بناؤں گا میں۔ پھر اس نے کتنی محنت کی اور محنت میں کامیاب بھی ہوا کہ ابن آدم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ اسے پھل کو مت کھانا، لیکن اتنا سمجھایا شیطان نے، اتنا سمجھایا کہ باتوں میں آ گئے اور جنت سے نکل آئے۔ تو جو میرے بھائیوں خود گمراہ ہو جاتا ہے وہ پھر دوسروں کو گمراہ کرنے کی محنت کرتا ہے۔ جو خود گمراہ ہو جاتا ہے وہ پھر دوسروں کو گمراہ کرنے کی محنت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک آزمائیں گے، حیثیت کے خلاف آزمائیں گے، اور کبھی اللہ پاک جو ہے معمول کے خلاف آزمائیں گے اللہ۔ یہ ظہر کی نماز ہو رہی، ظہر کی نماز ابھی 2 رکعت ہوئی، اللہ پاک نے حکم دے دیا نماز کے ہی اندر کہ بیت اللہ کی طرف جو ہے اپنا رخ کر لو، بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا بیت المقدس سے، اور صحابہ نے بھی فوراً ادھر کو رخ کر لیا۔ یہ نہیں کہ چلو اب تو 2 رکعت ہو گئی، آدھی نماز ہو گئی، اس کے بعد جو ہے اطاعت کر لیں گے، چلو اب تو نہیں، فوراً اطاعت۔ میری بھائی بزرگ دوست ساتھیوں، پتہ نہیں کس ساتھی پر کب اللہ کی طرف سے امتحان کا معاملہ ہو جائے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بھائی پہلے تو یہ تھا، اب یہ کر دیا انہوں نے، پہلے تو یہ تھا اب یہ کر دیا، اتنی جلدی مشورہ بدل دیا، اتنی جلدی یہ کر دیا۔ ہمیں تو اطاعت کرنی ہے میرے بھائیوں، جو اطاعت کرے گا میرے بھائیوں اس سے ہی خیر وجود مائیں گی، اس کے ذریعے خیر وجود مائیں گی۔ یہ باتیں جو ہیں میرے بھائیوں یہ بتلانے سمجھانے کے لیے نہیں ہے کہ امیر صاحب نے آواز دی کہ بھائی آ جاؤ، لیکن یہ ایک پیر وضو کا رہ رہا تھا، آ گئے۔ جب اپنے پڑھتی ہے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایک موقع پہ صحابہ سفر میں تھے، وہ بڑی زبردست بھوک لگی ہوئی تھی، اس وقت میں گدھے کا گوشت کھانا جو ہے وہ حلال تھا، گدھے کا گوشت کھانا تیار ہوا بن کے، اور بالکل جو ہے کھانا پک گیا، تیار ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ گدھے کا گوشت حرام، ادھر بھوک لگی تھی بالکل پکا ہوا کھانا۔ اب ذرا سوچو، سارے کھانے کو جو ہے اس کو پھینک دیں گے۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے میرے بھائیوں دن پہ دن جو کیا ہے اندر میں اطاعت کا مادہ پیدا ہو رہا ہو، اطاعت کا مادہ، اطاعت آ رہی ہو اندر میں۔ اور جب اطاعت آئے گی میرے بھائیوں، آج سب سے پہلے اطاعت آئے گی، پھر اس کے بعد ساری صفاتیں آئیں گی، اور جس کے اندر اطاعت نہیں ہوگی اس کے اندر کوئی صفات نہیں ہوگی، بغیر اطاعت کے کوئی صفات آنے کی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر جماعت میں سمجھایا ہے کہ جس نے ساری بات مانی، جس نے امیر کی مانی وہ اس کا تو کام ہو گیا، اور جس نے سب کام کرے امیر کی نہ مانی۔ سبھائی جواد صاحب نے سنا رہے تھے کہ پوری دنیا کا بگڑا ہوا یہاں سدھر جائے گا، اور یہاں کا بگڑا ہوا پوری دنیا میں نہیں سدھرے گا، اور یہاں جو سدھرے گا وہ اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو دوسرے کے تابع کرنا ہوگا، امیر کے تابع کرنا ہوگا، اپنے ذمہ دار کے تابع کرنا ہوگا۔ مسجد میں جو ذمہ دار بنے اس کے تابع کر دو، اگر کہیں جماعت میں جا رہے ہمارے اوپر کوئی ذمہ دار بنا، ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہیں، اس کے تابع کرتے ہیں۔ دیکھیے امیر کی نافرمانی یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے، امیر کی نافرمانی سے ایمان چھین لیں گے اللہ اس سے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تیاری تھی، تو صحابہ جو ہے وہ صحابہ بھی تیار تھے، اب حضور جو ہے ایک صحابی کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ساتھ میں جانے والوں ساتھیوں نے سوچا کہ بہت قیمتی بہت اہم ساتھی ہوگا جس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب دیکھا تو زید رضی اللہ عنہ آئے، زید رضی اللہ عنہ تو یمن کے جو کچھ صحابہ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کالے کلیوٹے کی وجہ سے ہمیں سب کو روک کے رکھا تھا یہاں پر۔ تو لکھا کتاب کے اندر یہ جتنے یمن کے صحابہ تھے جب یہ دنیا سے گئے سارے کے سارے بغیر اسلام کے گئے، ایک بات کہنی سارے کے سارے۔
انتظار کون کر رہا تھا؟ کہ امیر صاحب انتظار کر رہے ہیں. اب ہم نے تو اپنے آپ کو پیر کے تابع کر دیا، جہاں بٹھائیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے، جہاں کھڑا کریں گے وہاں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پاک کیا ہے میرے بھائی دوستوں ساتھیوں، ہر ایک کا امتحان لیں گے، سب کا امتحان لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے اللہ پاک. انبیاء علیہ السلام کا امتحان لیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا امتحان لیا. کام میں لگانا نہ لگانا یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کس کو اپنے کام میں لانا ہے اور کس سے اپنا کام لینا ہے اور کب تک لینا ہے. جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کہ کتنے سارے ایسے ساتھی کہ 5 سال 10 سال 20 سال پوری اس طرح کے کام کرتے ہیں پھر کام سے بیٹھ جاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا یہ تو اللہ کے فضل سے چلا اتنے سمے تک، ورنہ بیٹھ جانا تو اس سے پہلے ہی تھا، کام سے پہلے ہی تھا. اس لیے جتنا کام کے اندر جو ہے میرے بھائیوں، یہ نہیں حضرت فرما رہے تھے لیکن جی انہیں اتنے سال ہو گئے کام میں لگے ہوئے، اتنے سال ہو گئے کام میں لگے ہوئے. حضرت فرما رہے تھے کہ پرانے کی پہچان یہ نہیں ہے کہ یہ اتنا پرانا ہے. پرانا چاول بھی ہوتا ہے، پرانے کپڑے بھی ہوتے ہیں. پرانے چاول کی مثال اچھی اس سے دی جاتی ہے کہ یعنی کہ پرانا چاول ارے تو بہت قیمتی ہے، پرانا کپڑا اس کی مثال ارے تو بہت بڑی چیز ہے، بہت پرانا کپڑا ہے. یعنی تو ہم کپڑے والے پرانے ہیں یا چاول والے پرانے ہیں؟ چاول والے پرانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود میرے بھائی دوستوں ساتھیوں اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ اور صحابہ کو دیکھو، صحابہ میرے بھائی دوستوں ساتھیوں صحابہ کا کیا معمول تھا. اس لیے یہ محنت جو ہے میرے بھائیوں یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے مزاج کے ساتھ ہوئی کہ کام نبی والا ہو اور مزاج اپنے والا، دیکھیے دعوت میں نہیں چلے گا، بلکہ کام انبیاء والا ہے، مزاج بھی انبیاء والا چاہیے، انبیاء والے مزاج ہو، انبیاء والا مزاج. کام انبیاء والا ہے، مزاج بھی انبیاء والا ہونا چاہیے. اس لیے کام جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ کام کو جو ہے مزاج نبوت کے تابع کرو، کام کو مزاج نبوت پہ لاؤ. اور یہ کہ مزاج نبوت میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ عمومیت ہے، عموم میں رہنا اور عمومی طور پہ چلنا. اور میرے بھائیوں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلنا، اپنے نگاہ میں اپنا کوئی مقام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آنے والا معلوم کرتا ایکم محمد کہ تم میں محمد کون ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا تعارف خود کراتے کہ میں محمد ہوں، یہ نہیں میرے صحابہ میرا تعارف کرائیں. ایک موقع پہ صحابہ نے عرض بھی کیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ متعین کر دیں، بنا دیں کہ آنے والا آپ کو پہچانے کے. اللہ کے نبی حضور نے منع فرمایا اور فرمایا حضور نے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری گردن کو کچل کے چلیں. اور یہی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو دی کہ عائشہ مالداروں سے بچنا، غریبوں میں بیٹھنا. یعنی کہ مالداروں کے ساتھ جو ہے بڑے جو ہے اچھے انداز سے ملنا جلنا، بڑے اچھے انداز کے ساتھ رہنا سہنا، مالداروں سے بچنا، غریبوں میں بیٹھنا. مالداروں کے پاس بیٹھو گی ان کے اندر میں جو خواہش جو جذبے وہ اندر میں پیدا ہوں گے، اور غریبوں کے پاس جاؤ گی تو اللہ کا شکر ادا کرو گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، اللہ کمزوروں میں ملتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. یہی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو اس سے پہلے بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے، مہینے کی بکریوں کا دودھ نکالتے تھے. تو ایک مہینے کی بچی کہنے لگی کہ جو ہماری بکریوں کا دودھ نکالتے تھے اب تو وہ امیر المومنین بن گئے، اب ہماری بکریوں کا کون دودھ نکالے گا. یہ بات چلتے چلتے حضرت کے پاس آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر پہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ان بچیوں سے بتاؤ تمہیں کیسا دودھ چاہیے، جھاگ والا بغیر جھاگ والا. ایک بچی نے کہا مجھے جھاگ والا دو تو اسے جھاگ والا نکال کے دیا. ایک نے کہا بغیر جھاگ والا، اسے بغیر جھاگ والا نکال کے دیا اور فرمایا کہ یہ ابوبکر وہی ابوبکر ہے جو امارت سے پہلے تھا، امارت نے ابوبکر کو نہیں پتا.
خدمت کیا کرتا تھا، امارت کے بعد بھی مخلوق کی خدمت کرے. میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ساتھیوں، اتنا چھوٹے بن کے چلتا، اپنی نگاہ میں کوئی مقام نہیں میرے بھائیوں، کوئی مقام نہیں. اور جب یہ مذاکرے، جب یہ بات ہوئے، بات ساتھی، دیکھیے یہ خود تو ایسا ہے نہیں. ایک سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ یہ خود تو ایسا ہے نہیں. یہ کہہ رہا کہ بھائی یہ ایسے ایسی بات کر رہا. میرے بزرگوں، بھائی، دوستو، ساتھیوں، کہنے والے کو نہیں دیکھنا کون ہے کہنے والا. کہنے والے کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ بات کس کی کہی جا رہی. اسی سوچ اور وچار سے میرے بھائیوں، یہ صفاتیں پیدا ہی نہیں ہونے دے رہی یہ باتیں اپنے اندر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی، حضور نے امت. الجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تبلیغ کے کام میں فتنے کی بو آتی ہے. الجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا سے گئے، ان کا جو سب سے آخری بیان ہے امت میں امت بنا کیسے پیدا ہو جائے، وہ یہ ہے سارا کا سارا. اور اس میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ امت میں فتنہ پیدا کرنا، دو مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جمعے کی نماز کے چھوڑنے سے ہی بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کالے کو، گورے کو، عرب کو، عجم کو، قریش کو، انصار کو، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ نہیں کہ یہ تو فلاں برادر کے ہیں اور فلاں مجاز کے ہیں، چلو بھائی یہ الگ کام کریں گے، ہم اپنا الگ کام کریں گے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں ایک امت بنائی ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر میرے بھائی دوستو ساتھیوں، یہ ایک ایسی محنت ہے واحد، یہ ایک ایسی محنت ہے، یہ ایک ایسی محنت ہے میرے بھائیوں جس سے پوری دنیا کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتا ہے. پوری دنیا کے اندر اس محنت کے علاوہ دوسری محنت پہ نظر نہیں آ رہی. حضرت فرما رہے تھے مولانا صاحب، بعض ساتھی ہمارے یہ کہہ رہے کہ ہمارے خیال کے نہیں ہیں، ہمارے مجاز کے نہیں ہیں، یہ تو مسجد جو ہے غیر مقلدین کی ہے. لیکن یہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں وہ بھی مطلوب ہے، چھوٹی کیا ہے، ہمیں سب مطلوب ہے، اس لیے سب ہمارے ہیں، ہمیں سب کو لے کر آنا ہے. اور یہ ایک ایسی محنت ہے میرے بھائیوں، ہزاروں سال میں کوئی ایسی محنت، اس محنت کے علاوہ ایسی نظر نہیں آئی میرے بھائیوں جس نے چاروں امام کے ماننے والوں کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا. ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے چاروں امام کے ماننے والے. حضرت سنا رہے تھے لہر پور میں بھی اس کے بعد بھی کہ جب بہن کا انتقال ہوا حضرت کی تو ان کا جانا نہیں ہوا حضرت کا. تو مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشورے سے کیونکہ آپ جا بعد میں بھیجا مجھے، ٹھیک ہے، میں آیا وقت. تو وہاں پر مجھے ساتھی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہے اور وہ ناراض ہے کام کو لے کے ناراض ہے. تو میں ان کی ملاقات کے لیے میں نے ساتھی سے کہا کہ بھائی مجھے ملاقات کرنی ہے ان سے. تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ان سے ملاقات مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ بہت ناراض ہے اس کام کو لے کر. حضرت نے کیا کیا؟ حضرت نے کہا نہیں بھائی ہم تو ملاقات کریں گے. خیر ساتھی چلے گئے لے کے حضرت کو. حضرت نے جا کے وہاں اپنا تعارف کرایا. تو یہ کہ میں تعارف تو نہیں کرا تھا لیکن میں کرایا، میں نے اپنا تعارف کہ میں ایسے ایسے فلاں. تو یہ سن کر وہ رونے لگے، عالم جو تھے بہت روئے، اتنا روئے وہ ساتھی ڈر گئے کہ بھائی حضرت نے کچھ کہہ دیا اور وہ ناراض ہو گئے. اور جس بات کا ڈر تھا وہی کام ہو گیا. تو حضرت نے انہیں چپ کرا، تسلی یا اپنے آپ چپ ہوئے. پھر حضرت نے معلوم کیا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں روئے. کہنے لگے جی بات ایسی ہے کہ میرا اس کام کی طرف سے ذہن تھوڑا صحیح نہیں تھا اور میں نے کتابیں بھی لکھی تھی اس کام سے متعلق. ایک دن میرا ایک ملک میں سفر ہوا، وہاں پر کوئی کانفرنس وغیرہ تھی، وہاں جانا تھا. تو جیسے میں ایئرپورٹ سے ڈرائیور مجھے لے کے چلا تو عصر کی نماز کا وقت تھا. تو ڈرائیور نے کہا کہ حضرت وہاں پوچھیں کہ نماز نکل جائے گی، یہیں پر مسجد ہے، اس میں نماز ادا کر لو. ہم جیسے اس مسجد میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک ساتھی نے اعلان کیا، دعا کے بعد تشریف رکھے، دین کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے ایک ساتھی نے جو ہے بات شروع کی اور جو ہے کچھ ساتھی بیٹھے. پھر انہوں نے جو ہے ملاقات کی جماعت بنائی، گشت کی. کچھ ساتھی باہر ملاقات میں چلے گئے اور کچھ جو ہے گشت اور ایک بات کرنے لگے. تو میں نے
ان کے پاس جا کے معلوم کیا بھائی کون لوگ ہو تم, کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے جی ہم ایسے ایسے تبلیغی جماعت دہلی مرکز نظام الدین مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کام شروع ہوا, انہوں نے مجھے بتایا اس کام کے بارے میں. تو میں نے پھر بعد میں پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ یہ کہ میں حنبلی ہوں. یہ کہ تم کون؟ یہ کہ شافعی. یہ کہ تم کون؟ یہ کہ حنفی. اور یہ کہ تم کون؟ یہ کہ مالکی. یہ کہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یعنی اس کام پر چاروں امام کے ماننے والے جمع ہو گئے. اور پھر یہ کہ میں نے یہ کہا کہ جس کام پہ جو ہے چاروں امام کے ماننے والے جمع ہو, نہ وہ کام شرک ہو سکتا, نہ وہ کام بدعت ہو سکتا. نہ وہ کام شرک ہو سکتا, نہ بدعت ہو سکتا. میری بھائی بزرگ دوستو ساتھیوں, جو کام میں نہیں ہے کسی نہ کسی وجہ سے, جب وہ آئیں گے پاس میں لگیں گے تو میرے بھائیوں کو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ کام والے بن جائیں گے. کیونکہ یہ کام جتنا اچھا ہے نا, جتنا اچھا لگتا ہے لوگوں کو, یہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے. وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جب معلوم کیا تھا نا کہ ایک علماء سے کہ یہ عام کیسا ہے, کہ جی بہت اچھا ہے, کہ کیسا لگا, کیونکہ حضرت جب چکھا نہیں تو کیسے بتاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ جیسا میرے اس کام کو لوگ سمجھتے ہیں کتنا اچھا کام ہے, یہ جیسے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اچھا کام ہے میرا یہ. اور اس کا پتہ جب چلے گا جب آدمی اس کام کو کرے کتنا اچھا کام ہے. تو میرے بھائی بزرگ دوستو ساتھی, حضور نے ایک امت بنائی ہے, کوئی فرقہ نہیں بنایا, کوئی تنظیم نہیں بنائی, بلکہ امت بنائی. اور اس محنت کے ذریعے مفتی ظہیر صاحب آج بھی سنا رہے تھے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ مولانا الیاس کا شروع کیا ہوا کام ہے, بلکہ اس صبح یہ بات ہے کہ یہ تو ایک محنت تھی جو ہزاروں سالوں سے اس محنت کو لوگ بھول گئے تھے. وہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ نے اس کام کو بھولا سبق ہمیں یاد دلایا. ورنہ یہ کام وہی کام ہے جو انبیاء صحابہ والا کام ہے. اور اس کام کو میرے بھائی دوست ساتھیوں کہ وہیں سے بیان کرو, وہیں سے انبیاء صحابہ سے بیان کرو ہر چیز کو. اپنے تجربات سے, اپنی عقل سے نہ بیان کرو, بلکہ وہیں سے بیان کرو. کیونکہ یہ اپنے علاقیت اور جو ہے اپنی عقل سے جو باتیں ہوتی ہیں نا, یہ تو ساری کی ساری جو ہے یہ تو مجاز کرسی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ معاف کرتا, یہ ہمارے مجاز کے ہیں, ہمارے مجاز کے نہیں ہیں. ان کے ساتھ جماعت میں جائیں گے, ان کے نہیں جائیں گے. ان کا مجاز تو ہمارے سے نہیں ملنے کا. ان کا مجاز کیا ہے, ہمارے سے نہیں ملنے کا. مرکز نظام الدین میں جماعت بنائی حضرت نے, اس میں کالے گوروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا, زبان الگ, رنگ الگ, ملک الگ, کھانا دانا وہ الگ. تو اس میں ایک کہنے لگے ایک صاحب کہ حضرت ہمیں کسی اور جماعت میں جوڑ دو, یہ ہمارے مجاز والے نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک واپس چلے جاؤ. جو جماعت میں نہیں چل سکتا وہ امت کو کیا جمع کرے, جو جماعت میں نہیں چل سکتا. حضرت فرماتے ہیں مولانا صاحب کہ مجاز والوں کے ساتھ جماعت میں جانا ایسا ہے جیسے پکنک کرنے جانا ہو, گھومنے پھرنے جانا ہو. گھومنے پھرنے کون جا رہے ہیں جماعت میں, کہ بیرون کی جماعت جا رہی, فلاں صاحب جا رہے ہیں جماعت میں, تم مت چلے جانا, بچے اور ناراض ہو کے آ جاؤ گے. یہ بات چلانے والے بھی خطرے میں ہیں, اور جو یہ رکے ہیں یہ بھی خطرے میں ہیں, دونوں ہی خطرے میں ہیں. یہ جو ان کے ساتھ جانا, ان کے بہت اچھے اخلاق ہیں, یا ہمارے ساتھ جانا, اپنی جماعت بنائیں گے, پوری ہلکے اور کیے کی اپنی جماعت بنائیں گے. صرف اتنی بات کہی تھی صاحب نے, اتنی بات کہی تھی کہ جو نبی کا ساتھ ہم دے سکتے ہیں وہ تم نہیں دے سکتے, جو نبی کا ساتھ ہم دے سکتے ہیں وہ تم نہیں دے سکتے. اتنی بات کہی تھی بس. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا گریبان پکڑا اور حضور کے سامنے لے گئے اور سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی یہ وحشی کو, سلمان کو, بلال کو یہ کہہ رہے کہ ہم عربی ہیں, ہاں ہم عربی زبان والے, جو نبی کا ساتھ ہم دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے, یہ غیر زبان والے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجمع کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد جو ہے حمد و ثنا کے بعد بیان کیا اور فرمایا حضور نے کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارے باپ ہے, اور کام کے لینے والے تو اللہ ہیں, اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے. اور حضور نے فرمایا معاذ اسے جہنم کی طرف دھکا دے. جو جی میں آگے وہ کہہ دیں, نہ سوچتے نہ سمجھتے نہ دیکھتے کہ کتنا بڑا آگے جا کے نقصان ہو سکتا ہے, کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. مولانا احمد شریف کامت کی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجاز والوں کے ساتھ جماعت میں جانا, یہ تو ایک محنت ہے, یہ تو ایک محنت ہے, یہ تو ایک محنت ہے. اور اس میں ایک کہنے لگے ایک صاحب کہ حضرت ہمیں کسی اور جماعت میں جوڑ دو, یہ ہمارے مجاز والے نہیں ہیں, جو نبی کا ساتھ ہم دے سکتے ہیں وہ تم نہیں دے سکتے, جو نبی کا ساتھ ہم دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے. اتنی بات کہی تھی.
اس کے ساتھ کیا جماعت میں جانا جس کے ساتھ سب اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہو. اصل تو جماعت میں جانا اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ کوئی نہ جانا چاہتا ہو، اس کے ساتھ جاؤ. اس لیے حضور نے فرمایا اقسم بن جون رضی اللہ عنہ کو اقسم اپنی قوم کے علاوہ لوگوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا کرو. جب قوم کے ساتھ نکلو گے تو قوم کو قوت پہنچے گی، اور قوم کے علاوہ لوگوں کے ساتھ نکلو گے تو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. جب تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو تمہاری عزت جو ہے تمہاری قوم میں بلند ہو جائے گی، بڑھ جائے گی تمہاری عزت. نکلنے کے اعتبار سے مزاج دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ سیرت کو دیکھنا چاہیے. سیرت میں ہے کیا؟ سیرت میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ جائیں گے تو جماعت میں یہ امیر بنیں گے اور یہ دماغ میں نکیل ڈال دیں گے تو پریشان کر دیں گے. اجی پوچھو مت جماعت میں جا کے کیا ہو جائے، کیا ہو جائے. میرے بھائی بزرگ دوست ساتھیوں، اللہ ہی تربیت کرتا ہے، کوئی کسی کی تربیت نہیں کرتا، اور کوئی کسی کے بنانے سے نہیں بنتا، نہ کوئی کسی کے بگاڑنے سے بگڑتا. اللہ جس کو چاہتا ہے میرے بھائیوں وہ بنتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. ایک واقعہ تھوڑی ہے، کتنے سارے واقعے ہیں میرے بھائی سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے جو پرورش کرائی وہ کہاں کرائی؟ وہ فرعون کے محل کے اندر کرائی اور اللہ پاک نے نبی بنا دیا. اور سامری کی جو اللہ نے پرورش کرائی وہ جبرائیل کے ذریعے کرائی. اللہ نے اس کو جو ہے کتنا بڑا بت پرست بنا دیا، کتنا بڑا بت پرست بنا دیا. میرے بزرگوں بھائی دوستوں ساتھی، یہ کام ہے اور یہ حضور والا کام ہے، اور یہ مجاز نبوت کے ساتھ ہوگا، یہ عمومیت کے ساتھ ہوگا. یہ کی چاہت کے ساتھ نہیں ہوگا میرے بھائی دوستوں ساتھیوں. یہ جس کو جی چاہے گا اس کے ساتھ چلیں گے، جس کے ساتھ جی نہیں چاہے گا اس کے ساتھ نہیں چلیں گے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کام انبیاء والا ہے، کام انبیاء والا ہے، اور اس میں حالات بھی انبیاء والے آئیں گے. کام انبیاء والا ہے، اس میں حالات بھی انبیاء والے آئیں گے. اور جس نے اپنے آپ کو کام کے لیے تو تیار کر لیا، انبیاء والے کام کے لیے جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور انبیاء والے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا، وہ اپنے آپ کو کام کے لیے تیار کیا ہوا نہ سمجھے. وہ اپنے آپ کو کام کے لیے تیار کیا ہوا نہ سمجھے، کیونکہ کام کے لیے تیار ہوں، حال برداشت نہیں کروں گا انبیاء والے حال برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ کام انبیاء والا ہے تو حال بھی انبیاء والے آئیں گے، انبیاء والے حال آئیں گے. حضور فرما رہے کہ دین کی دعوت کے سلسلے میں مجھے اتنا ستایا، کسی کو اتنا نہیں ستایا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا، کسی کو اتنا نہیں ڈرایا. ایسے حال آئیں گے، اور جو چاہنے والے ہوں گے حضور کو ان میں بھی حال آئے گا. ایک صحابی نے آگے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا سوچ کر کہو، نہیں اللہ کے نبی آپ سے محبت ہے تو پھر تیار ہو جاؤ. آج کے لیے ایسا حال آئے گا جیسے اونچی چٹان ہوتی ہے نا، وہاں سے پانی نیچے کتنی تیز آتا ہے، جو بڑی بڑی چٹان ہوتی ہے اس کو بھی بہا کے لے جاتا ہے، کیونکہ تیار ہو جاؤ ایسے حال کے لیے. ایسے حال آئیں گے. بھوک کی لائن کا حال آئے گا، تان تشنی کی لائن کا حال آئے گا، زنا کی لائن کا حال آئے گا. آئیں گے انہوں نے زنا کیا، یہ بھی حال آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لگائے انسان، حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگائے. زنا کا حال پتہ نہیں کس پہ کیا آ جائے. آئیں گے حالات، نام ہے کہ اس کی شکل و ہزاریں ہیں، پتہ نہیں کس پہ کیا حال آ جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے. کب کس پہ کیا پڑ جائے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اللہ پاک جو حال آئیں گے وہ دائی کی ترقی کے لیے لے کے آئیں گے، دائی کو بلند مقام دینے کے لیے لے کے آئیں گے، بلند مقام کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی جی اگر ہم چاہتے ہر قوم میں قبیلے میں ایک نبی بھیج دیتے، لیکن ہمیں آپ کے مقام کو بڑھانا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے معلوم کیا، اے اللہ جب تجھے فرعون کو ہدایت نہیں دینی تھی کیوں بھیج رہا تھا بار بار؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہمیں تمہارا مقام بڑھانا، ہمیں تمہارا مقام کو بلند کرنا تھا. آج جو آتے ہیں وہ دائی کی ترقی کے لیے اتنا آئیں گے جتنا میرا بندہ برداشت کر لو، اس سے زیادہ بھی اللہ نہیں لائیں گے. اور حال آنے پہ یہ دائی جو ہے اللہ کی طرف آتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے. ہر حال میں اللہ کی طرف آنا، پھر مدد آئے گی. اگر اللہ سے نگاہ ہٹی یا اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں
اللہ کے علاوہ کسی چیز کو حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا پیڑ سے مدد کر، تو پیڑ نے اپنے اندر لے لیا، اور ایک کرتا جو ہے نا وہ آرے سے کاٹے گئے انبیاء، وہ ہلکا سا کپڑا جو ہے ان کا باہر رہ گیا. اب دیکھنے والوں نے دیکھا وہ بھائی اس کے اندر ہی ہے، وہ تو انہیں آرے سے کاٹ دیا گیا. پھر یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا زکریا ایک لفظ اور نکالا تمہاری نبوت بھی چھین ہے. تو اللہ ہی کو پکارنا تھا پہلے. تو میرے بزرگوں بھائی دوست ساتھیوں، اللہ پاک حال لائیں گے، زیادہ نہیں لائیں گے، جتنا برداشت کر لے کوئی اتنا ہی اللہ پاک حال لائیں گے. اور میرے بھائی بزرگوں دوست ساتھیوں، اس لیے اس حال پہ صبر کرنا پڑے گا. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کام میں صبر ایسا ہے جیسے چلنے والی گاڑی کے لیے پیٹرول. دیکھیے گاڑی کب تک چلے گی کہ جب تک پیٹرول ہوگا. دیکھیے پیٹرول ختم، دیکھیے گاڑی چلنے کی تو بہت دور کے بعد ہلنے کی بھی نہیں ہے. دیکھیے ساتھی کام میں کب تک چلے گا کہ جب تک صبر ہوگا. دیکھیے اس کا صبر گیا ہے کہ یہ بھی گیا، صبر گیا ہے اس کا یہ بھی گیا. ایسے بتایا صبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں صبر و تحمل سے اور بڑے وسعت قلبی سے کام لیا میرے بھائیوں، تب یہ امت تیار ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نبی جی اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے کہ صحابہ جیسی جماعت آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتی، صحابہ جیسی جماعت آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نرم بن کے چلے. جس نے گربان پکڑا، دھکا دیا، بھلا برا کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی جو ہے میرے بھائیوں معاف کر دیا. اس کو بھی کیا کیا؟ اس کو معاف کر دیا. صبح بھی سنا رہے تھے کہ ایک عورت جو ہے روزانہ جو کوڑا ڈالتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم ہوا کہ یہ بیمار ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دونوں کو لے کے گئے اور جا کے جو ہے اس کی جو ہے عیادت کی جائے. اس کی جا کے کیا ہے بھائی عیادت کی. حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا، شہید کیا حضرت حبشی رضی اللہ عنہ نے، میرے بھائیوں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے، میرے بھائیوں اس کی بھی ہدایت کا کام ہے، اس کے لیے بھی حضور نرم بن گئے. اور حضور کو یہ کہنا پڑا کہ وحشی تو میرے سامنے مت آیا کر، جب تو میرے سامنے آتا ہے تو میری چچا کی یاد مجھے بلا دیتی ہے. اس کی بھی ہدایت کا کام ہے. اور دائی کے دل کے اندر ہدایت کا غم ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو. اور جس کے دل میں ہدایت کا غم ہوگا تو اس سے ہدایت کا کام لیں گے، اور جس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوگا اللہ اس سے ہدایت کا کام نہیں لینے، اللہ اس سے ہدایت کا کام نہیں لینے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں سے ساتھیوں، اس محنت میں لگنے کے بعد اور کتنے سما، کتنے دن اور کتنا وقت ہو چکا، سنا رہے تھے کل سے اور آج بھی، کہ ہمارے اندر میں خوبی آ رہی ہو، خوبی صفات آ رہی ہو اندر میں، چھوٹا پن آ رہا ہو، عاجزی انکساری آ رہی ہو، اور ساتھیوں کے عیب کو چھپانے کی عادت ہو، ساتھیوں کے عیب کو چھپانے کی عادت ہو. یہ صحابہ اپنے ساتھیوں کے عیب کو کیسے چھپایا کرتے تھے، کیسے چھپایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک صحابی سے ریا خارج ہو گئی مجلس کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جس نے ریا خارج کی وہ جا کے وضو کر کے آ جائے، سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی. تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ اٹھے، کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سے کہ امیر المومنین اگر وہ تنہا مجلس سے اٹھ کے جائے گا اس کا عیب کھل جائے گا، بہتر یہ ہے ہم سب جا کے وضو کر کے آ جائیں. حضرت عمر کو بات کی پسند آئی اور کہا آج کی سب کو حکم دیا وضو کرنے کا، اور جو ہے خود بھی وضو کر کے آئے، اور جو ہے جب عمر نے جو قسم کھائی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اور ساتھی کا عیب بھی نہیں کھلا. ساتھی کا کیا ہے؟ عیب بھی نہیں کھلا. ساتھیوں کے عیب کو چھپائیں. حضرت فرماتے ہیں اتنے امت کے اندر اپنے ساتھیوں کے عیب کو نہیں چھپائیں گے، اتنے امت کے اندر اجتماعیت پیدا نہیں ہوگی. ساتھیوں کے عیب کو نہیں چھپائیں گے، اتنے امت کے اندر اجتماعیت پیدا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم سب کے سب خطا کار ہو، کوئی ایسا نہیں ہے دودھ کا دھلا ہوا، سب میں کمی ہے. اس میں سب آ گئے، انبیاء صحابہ سب آ گئے، سب کے سب خطا کار ہو. اس لیے میرے بزرگوں بھائی دوستوں ساتھیوں، اس محنت میں اپنے ساتھیوں کے عیب کو ہاتھ چھپانا، ایسے ہو جانا، سنا رہے تھے کہ جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ایسے ہو جانا، ایسے ہم سنا کر دینا جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے جب گشت کیا کرتے تھے، ایک گھر پہنچے تو بڑے میاں کا جو منظر دیکھا
تو بڑے میاں سے کہنے لگے بڑے میاں میں نے ایسا منظر اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. بڑے میاں کہنے لگے میرے مومنین میں نے ایک غلطی کی آپ نے 3 غلطی کی. تو اپنی غلطی پہ اتنے ندامت ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے ندامت ہوئے کہ جب تم کسی کے عیب دھوکے گے تو دوسرا بھی تو کچھ کہے گا نہیں کہے گا آپ کو کیوں جی ٹھیک ہے جی میں اس کی اصلاح کر رہا تھا اس نے میری اصلاح کر دی. میں اس کی کمی بتا رہا تھا اس نے میری کمی بتا دی. اگر تو اس کی کمی بتا رہا تھا اس نے تیری بتا دی تو تو برا کیوں ماننا. جب تجھے یہ بات بری لگتی ہے تو اسے بری نہیں لگتی ہوگی اسے اچھی لگتی ہے. اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں. یعنی برائی آپ کو کسی کی برائی کو بیان کرنا کسی کی برائی کو بیان کرنا اس کو پسند یہ کوئی پسند کرتا ہے. جب ہم پسند نہیں کر رہے دوسرا کیسے پسند کرتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بحث بازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی پہ ندامت ہوئے ہچکی نکل گئی اور جو کپڑا تھا اس کو کپڑے کو جو ہے اپنے منہ کی دانتوں کے اندر دونوں دانتوں کے اندر منہ کے اندر ٹھوس لیا کہ میری ہچکی کی اور زور سے رونے کی آواز جو میرے باہر ساتھی ہیں ان کو بھی خبر نہ ہو جائے. باہر جب آئے حضرت عمر ایسے ہو گئے جیسے اندر کچھ ہوئی نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں کیا وہ ہمارے ساتھی کے ساتھ کیا مانتا ہو. بالکل ایسے ہو گئے انجان. اس کے بعد جو ہے بڑے میاں نے مجلس میں جانا بند کر دیا. حضرت فرما رہے تھے جب ساتھیوں کی کمیاں سامنے آئیں گی تو ساتھی جو ہے مشوروں میں تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری بے عزتی کر دیں تمہیں بھلا برا کہہ دیں اور سب کے سامنے نہ ٹوک دے کہ تم میں تو یہ فلاں کمی ہے. انہوں نے مجلس میں جانا بند کر دیا. حضرت کافی وقت کے بعد بڑے میاں نے سوچا کہ بھائی اب تو امیر المومنین بھول گئے ہوں گے کیا معاملہ ہوا تھا. بہت دن کے بعد گئے اور جیسے گئے تو بڑے میاں گھبرا گئے دیکھ کے حضرت عمر کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے بڑے میاں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کے کان میں یہ بات کہی کہ بڑے میاں میں نے اس بات کی بات کسی سے نہیں کہی. حضرت عمر نے جلدی اس لیے کی کہ بڑے میاں کو یہ نہ لگے کہ میں نے اس بات کی بات سارے مجلس میں بتا رکھی ہے سب کو پتا ہے کبھی مجلس سے نظر نہ ملے مجلس سے کبھی نظر نہ ملے. آؤ جی سنو جی دیکھو جی فلاں میں فلاں کمی ہے فلاں میں فلاں کمی ہے. حضرت مولانا ایسا فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ مصلحت ٹھیک ہے جی مصلحت کا تقاضا ہے یہ مذاکرہ بہت ضروری ہے ساتھی کے بارے میں. مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ مصلحت جو ہے وہ دین کی حفاظت کے لیے ہے نہ کہ دین کے ضائع کرنے کے لیے حضرت فرما رہے تھے مولانا صاحب ایک صاحب جو ہے ایک صاحب کا کارخانہ تھا وہاں پر ایک لڑکا جو ہے کام کیا کرتا تھا اور وہ کسی وجہ سے اب ایک سامنے ایک دکان اور تھی اور وہ حسد کیا کرتے تھے آپس میں دونوں. اور وہ جیسے دکاندار جو ہے کہیں گیا تو اس کے نوکر نے کچھ پیسے جو ہے وہ چرا لیے جیب میں رکھ لیے. تو اس مالک نے کہا جب وہ آیا تو اس دکاندار نے کہا اس سے سامنے والے دکاندار سے کہ بھائی تمہارے بعد جو تمہارا نوکر ہے پیسے چراوا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پیسے چراتا ہے اور اس نے نہ حق کری نہ تھک کری اور جیسے سے تحقیق ہوئی تو اس نے فوراً اسے چیلے کو وہاں سے کیا کیا دکان سے نکال. اب سارا جو نظم تھا اور جو نظام تھا اس دکان کا اس نوکر کے اوپر تھا جو گراہک سے کیسے بات کرنا کہاں سے سامان آ رہا کہاں جا رہا تو اس سے بہت گراہک جڑے ہوئے تھے. اب جیسے اس نے آج چند پیسوں کے لالچ کہ بھائی اس نے چند پیسے ہٹاتا ہے اس وجہ سے ہٹایا تو دھیرے دھیرے کیا ہوا اس کی دکان ٹھپ ہو گئی. اور یہ جو حسد کیا کرتا تھا کیا ہو رہا سامنے والا یہ خوش ہو رہا ہے مزہ کیا ہوا ہے مزہ کیا. حضرت فرما رہے تھے مولانا صاحب کہ اگر یہ دکاندار سمجھدار ہوتا تو یہ سمجھداری سے پتہ کیا کام لیتا کہ اگر کسی وجہ سے یہ 2.5 لاکھ روپے مجھے دکانداری ہو رہی 2.5 لاکھ روپے بچ رہے مجھے اس کے ذریعے مہینے میں اگر یہ 50,000 اپنی جیب میں رکھ رہا تو 2 لاکھ تو مجھے بھی دے رہا. اگر یہ سمجھدار ہوتا تو یہ اپنے 2 لاکھ مہینے کے دیکھتا کہ اس کے ذریعے میرے پاس 2 لاکھ روپے آ رہے ہیں. اگر یہ 50,000 چرا بھی رہا تو کیا اگر میں نے اسے ہٹا دیا 2 لاکھ آنے بھی بند ہو جائیں 2 لاکھ آنے بھی بند ہو جائیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ساتھی میں کوئی ایک دو کمی کی وجہ سے اس کو اتنا مشہور کر دیتے ہیں اتنا بتا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں سب کو کہ وہ بیچارہ مسجد سے جڑنا بند ہو جائے ہلکے ٹھیے سے اور آگے بھی پھر کیا ہے اس ہلکے ٹھیے کا اور مسجد کا کام دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے.
کسی کے اندر ہے تو اسے برداشت کرتے رہو، لے کے چلتے رہو۔ میرے بزرگوں بھائی دوست ساتھیوں، حضرت کے بیانات بہت ضروری اپنے سامنے ہوتے۔ حضرت فرما رہے اتنے امت ساتھیوں کے عیب کو نہیں چھپائے گی، اتنے امت کے اندر اجتماعی پیدا نہیں ہوتی۔ اور حسد اتنی بری چیز ہے، یہ جس سے حسد ہو جاتا ہے تو پھر یہ حسد کرنے والا یہ نہیں دیکھتا سامنے والا یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، پھر یہ نہیں دیکھتا بھائی اس کے سامنے تو اپنا حسد ہو گیا۔ حسد کی بنیاد پہ یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا کام ہو رہا، کتنا بڑا کام ہو رہا، بس ان کو جو ہے دیکھو کہ کیا معاملہ ہو ان کے ساتھ۔ میرے بزرگوں بھائی دوست ساتھیوں، اس لیے عام سے عام مسلمان کو، عام سے عام مسلمان کی خوبیاں تلاش کریں، اور ہر ایک مسلمان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ ایک عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے بھی اونچا ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے ایک عام مسلمان، اتنا بڑا مقام۔ لیکن جب حضور کے زمانے میں تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر کتنا بھی کوئی گناہگار ہوا کرتا تھا اس کی مجمع کے اندر خوبی معلوم کی جایا کرتی تھی، خوبی۔ ایک صاحب کا جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ان کی نماز مت پڑھانا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں لیکن بہت گناہگار ہے، اور اتنے گناہگار کہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ یہ اس لائق نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پڑھا دیں گے۔ جس کو حضرت عمر کہہ رہے بہت برا شخص، وہ کتنا برا ہوگا، لیکن پھر بھی حضور نے مجمع سے مخاطب ہو کے معلوم کیا، بتاؤ اس مرنے والے کا کسی نے کوئی نیک عمل دیکھا ہے؟ تو جب نیکی کے تذکرے ہوں گے تو نیکی سامنے آئیں گے، اور جب کمی کے تذکرے ہوں گے تو کمیاں سامنے آئیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہماری جماعت اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی تھی، اس مرنے والے نے ہماری جماعت کا ایک رات کا پہرا دیا تھا، بس یہ نیک عمل ہے۔ یہ بات سن کر حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی اور قبر میں مٹی ڈالی، اور قبر کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ تمہارے بھائیوں کو گمان یہ ہے تم جہنمی ہو، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت۔ ایک رات کا پہرا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ عمل ہے۔ صحابہ میرے بھائیوں جب آپس میں لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی، وہ جب بھی کسی کی برائی نہیں کیا کرتے، لڑائی ہونے کے باوجود۔ ایک صحابہ اور صحابی میں آپس میں لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی اتنی کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ تو ایک صحابی نے معلوم کیا کہ ہم نے سنا کہ آپ کی طلاق تک کی نوبت آ گئی ہے بیوی کی۔ کہنے لگے کہ ہاں، کس وجہ سے آئی بتا دو۔ کہنے لگے اپنی بیوی کی بات کسی غیر مرد کو بتانا یہ منع ہے، میں نہیں بتاتا، میں نہیں بتاتا۔ آپ مزاج اور ذہن بناوا، آپ کتنے بھاری تعداد میں اپنے محلے گلیوں کے اندر، اور وہ تھانے اور کچہری اور پتہ نہیں کیا کیا ہو۔ پھر کچھ وقت کے بعد ان کا چھوٹ چھٹا ہوا، پھر دونوں کی پھر ملاقات ہوئی، ان صحابی نے پھر ملاقات کی تو معلوم کیا کہ ہم نے سنا کہ چھوٹ چھٹاؤ بھی ہو گیا، اب بتا دو کس وجہ سے ہوا۔ کہنے لگے اس وقت وہ میرے لیے محرم تھی، اور اب وہ ہو گئی غیر محرم، اور کسی غیر محرم کے بعد کسی غیر مرد کو بتانا یہ بھی منع ہے، میں نہیں بتاتا۔ اتنا معاملہ ہونے کے باوجود چھوٹ چھٹاؤ ہو گیا، لیکن کسی کو برائی نہیں کی کسی۔ میرے بزرگوں بھائی دوست ساتھیوں، آج اس محنت کے ذریعے اندر میں صفات آ رہی ہو، اور جو پرانے کام کے کرنے والے ساتھی میرے بھائیوں، ان کی خوبیاں تلاش کریں، ان کی قربانیوں کو تلاش کریں، ان کی قربانیاں تلاش کریں، پرانے اپنے ذمہ دار ساتھیوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نے ایک موقع پہ مکہ پہ جو ہے ارادہ کیا جماعت کو لے کے جانے کا، تو عاطف ابن بختر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بدری ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ وہاں پر میرے رشتہ دار ہیں، میرے اپنے ہیں، اور میں جو ہے مکہ مشرکین کے نام جو ہے ایسے خط لکھ کے بھیج دوں تاکہ جو ہے وہ ان میرے ملنے والوں کو، میرے رشتہ داروں کے احسان کا معاملہ کریں، صرف اس وجہ سے۔ ادھر انہوں نے خط لے کے خط روانہ کیا، ادھر اللہ تعالیٰ کو نے جو ہے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی کہ ایسے ایسے معاملہ ہے۔ تو حضور نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیز سواری سے بھیجا کہ ایسے ایسے مدینہ کے باہر ایسے ایسے عورت ملے گی اور اس پہ خط وہ لے کے آؤ۔ یہ دونوں گئے، لے کے آئے۔ جب خط پڑھا گیا تو معلوم ہوا عاطف ابن بلتہ رضی اللہ عنہ کے نام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور معلوم کیا، اجازت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دو اس منافق کی گردن اڑا دوں، کیونکہ یہ کام منافق ہی کر سکتا ہے، حضور کے راز کو فاش کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ عمر تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ کیونکہ یہ بدری ہے، بدری، اور اللہ تعالیٰ نے بدری کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، انہیں اجازت ہے جو چاہے کریں۔ عمر جس کو اللہ معاف کر دے میں کون ہوتا ہوں اسے سزا دینے، میں کون ہوتا ہوں اسے سزا دینے والا؟ میرے بھائی بزرگ دوستو ساتھیوں، یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ اندر میں آ رہی ہوں یہ چیزیں، یہ اندر میں صفاتیں پیدا ہو رہی ہوں، اندر میں صفاتیں پیدا ہو رہی ہوں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو ساتھیوں، ایک وہاں بڑا جوڑ دیا مسورات کے کام پہ بھی کہ مسورات کی جماعتیں جو ہیں ہماری کیا ہے، خوب نکلے، زیادہ سے زیادہ نکلے۔ اور حضرت کی تو تمنا یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں مولانا صاحب کہ میرا دل یہ چاہتا ہے ہر گھر کے اندر مسورات کی جماعت کا قیام، میرا دل چاہتا ہے مسورات کی جماعت کا قیام ہر گھر کے اندر ہو۔ اور حضرت کی تمنا یہ ہے، سنا رہے تھے کہ اگر 12 گلی ہیں تو ہر گلی کے اندر ہفتے والی تعلیم ہونی چاہیے، 12 گلی 12 ہفتے والی تعلیم ہونی چاہیے شرائط کے ساتھ، جو اس کی شرائط ہے۔ مسورات کا کام کو ہلکے میں لے رکھا ہے۔ آج وہاں پہ مردوں سے پہلے تشکیل بھی مسورات کی تھی کہ 2 ماہ مسورات سے تشکیل شروع کی، 2 ماہ مسورات سے تشکیل شروع کی، مردوں سے پہلے مسورات کی جماعت کی تشکیل۔ اور میرے بزرگوں بھائی دوستو ساتھیوں، بہت ساری باتیں سنائی ہے صبح کہ سب سے پہلی جو جماعت نکلی وہ مسورات جماعت کی، مسورات جماعت۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں کہ حضور کے ساتھ 7 بار جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلے، 7 بار اللہ کے راستے میں نکلے۔ بہت سارے لوگ اسی اشکال لیے بیٹھے کہ عورتوں کے جماعت میں جانا کہاں لکھا ہے؟ ارے جہاں لکھا ہے میں تم پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا نہیں تو تمہیں کیسے معلوم؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے بہتان لگا تھا، وہ جماعت میں ہی تو تھی وہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پرچی ڈالتے، جون سی بیوی کا نام آتا اس کو اپنے ساتھ میں لے کے جاتے۔ ایک موقع پہ 2 بیوی کو لے کے گئے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ 9 بیوی کو بھی اپنے ساتھ میں لے کے گئے، 9 بیوی کو اپنے ساتھ میں لے کے گئے۔ اور حضور کے زمانے میں جیسے مردوں کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے تھے، ایسے ہی جذبے اور مسورات کے اندر میں تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ سے جب حضور نے فرمایا تو ام حرام نے عرض کیا کہ نبی آپ مجھے اجازت دو میں اس جماعت میں رہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں تم اس جماعت میں رہو گی۔ پھر حضور سے بعد میں جب پھر یہی بات کہی کہ اللہ کے نبی دوسری جماعت کے لیے بھی اجازت دے دیجیے، حضور نے فرمایا نہیں تم پہلی جماعت میں رہو گی اور اس میں شہادت بھی حاصل کرو گی۔ پھر اپنے شوہر زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ملک شام کی طرف جماعت گئی، جماعت کی واپسی ہوئی، اور جب جماعت کی واپسی ہوئی تو اپنی سواری سے نیچے گری اور ان کی گردن ٹوٹی اور یہ جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہوئی۔ تو آج کے وقت میں میرے بھائی دوستو ساتھیوں، جیسے مرد 6 مہینے کا آ گئے، آج سنا رہے تھے کہ مسورات بھی 6 مہینے دینے والی بن گئی ہے، یہ عورتیں بھی 6 مہینے لگانی شروع ہو گئی، 6 مہینے اللہ کے راستے۔ اتنی ساری مسورات ایسے ہیں میرے بھائیوں، 10 20 30 40۔ ایک بار ایک سفر ہوا تھا ہمارا 2013 میں، وہاں سنا رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک مسورات کا بھی انتقال ہوا، اس کے 46 ملکوں میں سفر ہوا، 46 ملکوں میں۔ لیکن جب وہ دنیا سے گئی، کسی نیتے ابھینیتے کے جنازے میں اتنی بھیڑ نہیں تھی جتنی بھیڑ اس کے جنازے میں تھی۔ لیکن کتنے سارے ملک ایسے مردوں کی محنت سے فتح ہوئے، ایسے ہی کتنے سارے ملک ایسے ہیں جو مسورات جماعت گئی، اور یا بہت ساری مسورات ایسی تھی، کئی مسورات ایسے جنہوں نے گھر کی تعلیم شروع کی، اس کی برکت سے اللہ نے اس ملک میں کام شروع کر دیا تھا۔ اور یہ جو مسورات جو کام شروع ہوا، یہ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے تو اللہ نے شروع کرایا، لیکن یہ ہوا جو مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو استاد تھے، ان کی جو اہلیت تھی، ان کی برکت سے اللہ نے مسورات جماعتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو ساتھیوں، اس میں مسورات کا بہت بڑا رول ہے اس کام میں۔ کوئی مرد کہے مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، عورت کہے تو چل اللہ کے راستے میں چلیے اپنے مائکے، بتاؤ ہمیں کون سے ایسے مرد مجاہد جو 3 دن چلے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے۔ کوئی مرد کہے مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، عورت کہے تو چل میرے سرتاج اللہ کے راستے میں، تو جا اللہ کے راستے میں، تیرے ماں باپ کی خدمت میں کروں گی، تیرے بچے کی تعلیم اور تربیت کا دھیان میں رکھوں گی، گھر کے اندر بھیڑ بکری جو جانور ان کا سب کا دھیان میں رکھوں گی، آپ جاؤ اللہ کے راستے میں۔ تو بتاؤ مشکل سے مشکل آدمی کا نکلنا آسان ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں سے ساتھیوں، ہم کیا ہے اپنے جو ہے مسورات کو جو ہے ہم اپنے ساتھ میں لے، اس لیے لے کہ ہماری معاون مددگار بن جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر یہ ذمہ داری ڈالی، وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں، ہم کو ذمہ داری کا احساس دلا کے ان کو اس کام میں لے کے آئے، اجی معاون بن جائے۔